زبیر صاحب آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں. ایک تو ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف کی آمد ہے اور ان کی کہا جا رہا ہے کہ وہ آئیں گے. بیانیے کے اوپر بھی ایک بات ہو رہی ہے اور آپ سے یہ سوال روز پوچھا جاتا ہے کہ کیا اب انہوں نے باقاعدہ یو ٹرن لے لیے اپنے بیانیے سے؟ میرا خیال ہے وہ آپ اس کو کیا کہنا چاہیں گی، یو ٹرن یا جو بھی ہے، بٹ اس کا جو میرا خیال ہے جو اسحاق ڈار صاحب جو ان سے سب سے کلوز ہیں، انہوں نے وہاں لندن میں ان کے ملاقات کر کے ان کے آفس سے نیچے آ کے جب اخبار نویس اور جتنے بھی وہاں میڈیا کے لوگ تھے ان سے بات کی، اور انہوں نے میرا خیال ہے وہ بیانیے کی سمری ڈیفائن کر دی کہ میاں نواز شریف نے 2019 میں یا 18 میں یہ کہا تھا کہ میں نے اپنا جو بھی کیس ہے وہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے. تو وہ اب ہمارا بیانیہ ہے، لیکن بیانیہ وہ کہنے کا مطلب یعنی اللہ کے سپرد کر دینا بیانیہ ہے. یہ کیوں سر نہیں اچھا لیٹ می سے جی سر ایک سیکنڈ. اس میں یہ ہے کہ جی کیونکہ پارٹی میں بڑی ڈبیٹ ہوئی کہ اس وقت جو پاکستان کی سچویشن ہے اس میں اگر آپ بیانیہ، یہ نہیں ہوتا کہ بہت سے مسائل ہوتے ہیں لیکن سب سے نمبر 1 پریورٹی اور بہت زور دے کے پریورٹائز کرنے کی کس چیز پر ضرورت ہے، اور وہ ہے پاکستان کا جو عام شخص ہے جس کی بدحالی اس وقت ورسٹ پاسبل ہے. میرا نہیں خیال ہے پچھلے 30 سال میں یا کبھی اتنا خراب معیشت کے حوالے سے. بالکل آپ نمبرز دیکھ لینا، 31-32% سی پی آئی پاکستان کی تاریخ میں کم رہی ہے. ٹھیک ہے، مگر رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں سر، اگر آپ وہ اس عوام کو جی رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ کسی فرد کا نام بھی نہیں لیں گے، تو اس کا مطلب یہ، پہلے میں اس کو کروں پھر میں بالکل آپ کی بات درست ہے، اس کے اوپر آتی ہوں. منشور ہونا چاہیے، پروگرام ہونا چاہیے، مگر اگر وہ نام بھی نہیں لیں گے تو بیانیہ کیا بنائیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ پچھلے یعنی جو کچھ وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوا وہ لوگوں کو بتائیں گے بھی نہیں، حقائق بھی نہیں بتائیں گے، اور وہ سیدھا یہ کہیں گے کہ سب اچھا تھا، سب ٹھیک ہے، کسی نے کچھ نہیں کیا، آئیے اب ہم پروگرام کی بات کرتے ہیں؟ نہیں میرا خیال ہے، اور دیکھیں رانا ثناء اللہ، پھر محمد زبیر، پھر خواجہ آصف، پھر جو بھی عطا تاڑ، مسئلہ یہ ہے کہ اتنے سینسٹیو سبجیکٹ ہوتا ہے کہ جب روز ہر ایک کی اپنا اوپینین ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کیوں دی تھی، اس پر بھی ڈفرینٹ اوپینینز ہوتے ہیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس کیوں کیا گیا تھا، اس پر بھی ڈفرینٹ اوپینینز ہوتے ہیں، کیونکہ تمام پہلو ہوتے ہیں. اس میں سے کوئی کسی کو ایک یاد ہوتا ہے، کسی کو 2 یاد ہوتے ہیں. کوئی کہتا ہے نہیں یہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن تو نہیں دیا تھا ہم نے، تو وہ قانون پاس کیا تھا. بھائی قانون نہیں پاس کیا تھا، سیدھا ایکسٹینشن دینے کے لیے قانون پاس کیا تھا. اور اسی طرح سے وہ پھر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ وہ اس لیے ہم نے کیا تھا کہ میرا خیال ہے کہ اس میں ایک تھوڑے سے ضرور کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے. لیکن جو سمپل سی چیز ہے، نام بالکل لیں گے، نام لینے سے کوئی بھی نہیں روکے گا. اور میاں نواز شریف کو آپ بھی جانتی ہیں اچھی طرح، ان کا ریکارڈ ہے 30 سال 40 سال کا ٹریک ریکارڈ. ہم تو کہہ ہی یہ رہے ہیں کہ جو بدحالی آج ہے وہ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ دیٹ گوز بیک ٹو 2017 ایونٹس. اگر پروجیکٹ عمران خان لانچ نہ ہوتا اور اس کو سکسیسفل بنانے کے لیے توڑ پھوڑ نہ کی جاتی، ڈسکوالیفیکیشن نہ کی جاتی، جیلوں میں نہ ڈالا جاتا، تو اس وقت مڈ 2017 کے آپ معیشت کے انڈیکیٹرز دیکھ لیں، اور خاص طور پر مہنگائی کے حوالے سے، تو وہ یہ پاکستان یہاں نہ کھڑا ہوتا. تو گویا وہ نام لیں گے اس حوالے سے، اگر وہ گویا کہ وہ نام لیں گے. ندیم افضل چند صاحب، فیض صاحب، ٹھیک بات ہے، آپ بھی لے رہے ہیں، آپ بھی لے رہے ہیں اور جرت سے لے رہے ہیں. یہ بات بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو زبیر صاحب سے میرا سوال ہے کہ آج کل کس پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے. چلو پروجیکٹ کا ہی بیانیہ بنا لیتے ہیں، تو کیونکہ ہر دور میں پروجیکٹ تو رہے ہیں جی، تو یقیناً کبھی موٹر وے پروجیکٹ یا آج کل بھی کوئی پروجیکٹ ہوگا. بتا دیں. نہیں زبیر صاحب سے سینئر نہیں آپ سینئر ہیں، آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ نے پروجیکٹ کے اوپر اس ملک کے کھلواڑ کی ذمہ داری یقیناً پروجیکٹس پہ ہے. جس پروجیکٹ کی طرف آپ کا دھیان ہے، میں ایگری کرتا ہوں آپ سے. کیا یہ پروجیکٹ والا سلسلہ رک گیا ہے؟ آپ کے خیال میں رک گیا؟ نہیں، میں یہ زبیر صاحب سے میرا چلے سر میں آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں نا. آپ اگر پہلے پوچھ لیتی تو میں جواب دیتا. میں نے زبیر بھائی سے سوال کیا، اب وہ جواب دیں گے. دوسرا دیکھیں بیانیے کی جو بات ہے، جواب لے لیں، جواب لے لیں. جی جواب جی، رک گیا سر مختصراً، ہاں یا نہیں؟ رک گیا سر. نہیں، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. اب بات یہاں پہ آتی ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. یہ ایمانداری کا تقاضا نہیں ہے، بالکل نہیں رکا. کیسے آپ کاش یہ رک جاتا. اگر ایمانداری کی انٹلیکچوئل آنیسٹی کی بات کریں تو میری تو خواہش ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر کہ یہ پروجیکٹس والا کام
اس ملک کو اب سوٹ نہیں کرتا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں انٹرفیئرنس ہو رہی ہے؟ نہیں, میں پروجیکٹس کے اوپر بات کروں. پروجیکٹ کوئی نہ کوئی تو کر رہا ہوگا. میں آپ کے الفاظ نہیں استعمال کروں گا, میں اپنے کروں گا. ٹھیک ہے. تو دیکھیں دوسری بات جو ہے بیانیے کی. اچھا کون سا پروجیکٹ ہے اس وقت یہ بھی بتائیں نا. یہ زبیر صاحب کو موٹر وے پروجیکٹ ہے, جی ٹی روڈ پروجیکٹ ہے, کون سا پروجیکٹ ہے؟ یہ جی ٹی روڈ کی پروجیکٹ رہا ہے ہمیشہ. اصل مسئلہ لیکن آپ کو دیکھیں نا, آپ جی ٹی روڈ پہ کبھی سفر کیا ہے؟ ایسا اللہ تعالیٰ اس روڈ کی یہ کبھی مکمل نہیں ہوا. پچھلے کوئی 50 سالوں سے تو میں بھی جی ٹی روڈ بنتے دیکھ رہا ہوں. جرنیلی بڑے سڑک ہے بڑے سر. پروجیکٹ بنے ہیں. اسلام آباد سے جو گرینڈ ٹرنک روڈ لاہور تک, راوی روڈ تک جاتا ہے, آپ دیکھ لیں یہ مکمل ہوئے ہی نہیں. میرے خیال ہے اب یہ روڈ مکمل ہوگا اسی دن یہ پروجیکٹ بھی مکمل ہوگا. اب پتہ نہیں وہ روڈ کب مکمل ہوتا ہے. تو کیا آپ پروجیکٹ میں شامل نہیں کیے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو پروجیکٹ میں شامل نہیں ہوتا پھر وہ شکوہ کرتا ہے. دیکھیں یہ بھی بدقسمتی ہے. شکوہ کوئی ویسے بھی کرے نا اگر, تو میرے خیال میں سمجھا یہی جاتا ہے کہ اس کو ملا کچھ نہیں اس لیے شکوہ کر رہے ہیں. لیکن ایسی بات نہیں ہے. کچھ پرانے زخم بھی ہوتے ہیں جن پہ مرہم رکھنی ہوتی ہے. جس طرح آج کل میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے زخم ہیں, ان پہ ان مرہم کی انہوں نے بیانیہ بنایا. لیکن اس بیانیے کو خود, کیونکہ وہ بیانیہ آنیسٹی پہ مبنی اس لیے نہیں تھا. زبیر صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ ایک دفعہ آپ نے ایکسٹینشن دے دی ہو, پھر اسی بندے کا آپ احتساب کی بات کرتے ہو. جس بندے کو آپ خود ایکسٹینشن دے دیں اس کے احتساب کی آپ ایمانداری رانہ بنیاد پہ آپ نہیں بات کر سکتے. مگر یہ تو آپ نے بھی دی تھی ایکسٹینشن. تو ہم نے کبھی کہا ہے کہ ہم احتساب کریں گے یا ہم بدلہ لیں گے؟ ہم نے کبھی کہا ہے؟ پیپلز پارٹی نے تو کبھی نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ اس لیے نہیں کہا ہمارا ڈومیسائل سندھ کا ہے. ہم جی ٹی روڈ کے پروجیکٹ نہیں ہیں. زبیر صاحب ہم چھوٹے صوبوں سے ہمارا تعلق ہے. اویس ہم صاحب نے کو بھی میں نے پھانسیاں برداشت کی, ہم نے کوڑے برداشت کیے, لیکن ہم نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. آپ کا شکوہ یہ کہ آپ کے ساتھ آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے. کیوں کہتے ہیں آپ یہ سب کچھ؟ کیونکہ وہ ایک فیئر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حالانکہ ہم نے تو ضیاء الحق کی روحانی اولاد کو بھی معاف کر دیا, اس کی حقیقی اولاد کو بھی معاف کر دیا. اس کے باوجود پیپلز پارٹی سے رشتہ ہم چاہتے ہیں کہ محبت کا ہو, لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کیوں نہیں ہوتا. اچھا پچھلے 15 سال دیکھیں ہم نے بڑی کوشش کی کہ ہمارے تمام سٹیک ہولڈر سے ایک اچھے تعلقات ہوں. اس کے لیے کئی دفعہ مفاہمت کی آپ کئی دفعہ اس مفاہمت سے ہم نے نقصان بھی اٹھایا. پھر آپ کیا کریں گے؟ لیکن اس کے باوجود یہ پروجیکٹ ہمیں چھوڑیں تو اسلامی جمہوری اتحاد پھر زندہ ہو جاتا ہے. ایک پروجیکٹ مکمل ہوتا ہے, دوسرا پھر زندہ ہو جاتا ہے. اب یہ پروجیکٹ ہیں ایک ہی کٹوے کے مٹوے کے دو رخ ہیں. تو میرے خیال ان کی لڑائی ختم ہوگی تو کوئی اس ملک میں جینون بات ہوگی. تو پھر آپ کیسے تو غالباً میاں صاحب کا جو میرا خیال ہے, میاں نواز شریف صاحب بڑے منجے ہوئے آدمی ہیں, بڑے تجربہ جتنا اب ان کا ہو چکا ہے اتنا تو ہماری, تو میرے خیال ہے ہماری تو اتنی عمر بھی نہیں ہے جتنا ان کا تجربہ ہے. تو اب میرے خیال میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں ان کی باتوں کو لے کے زبیر صاحب کو آگے چلنا چاہیے. میاں صاحب کو اپنی زبان سے روز روڈ میپ دینا چاہیے, بجائے اسحاق ڈار صاحب دیں یا عطا تارڑ صاحب دیں یا زبیر صاحب دیں. لیڈر جو انہوں نے جو روڈ میپ دیا ہے, جس دن میاں صاحب نے اپنے منہ سے اس روڈ میپ کی تردید کی, میں تو اس دن مانوں گا. اچھا ابھی تک انہوں نے تردید نہیں کی ہے نا. یہ شہباز شریف گروپ کا بیانیہ میں نہیں مانتا کہ یہ میاں صاحب. اچھا میں احمد اویس صاحب, مجھے معذرت, میں آپ کے پاس 1 منٹ کے بعد آتی ہوں. زبیر صاحب یہ بات جو ندیم افضل چاند صاحب نے کہی ہے کہ بیانیہ نواز شریف کا الگ, شہباز شریف کا الگ, کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ شہباز صاحب کا بیانیہ جیت گیا ہے اب تک اور مفاہمت اس لیے نظر بھی آتی ہے, تو ان کا بیانیہ جیتا ہے؟ میرا خیال ہے ظاہر سی بات ہے, بہت سی دفعہ میاں نواز شریف کا پوائنٹ آف ویو پریویل کرتا ہے. کئی دفعہ میں بیانیے کی بات نہیں کر رہا, کئی دفعہ شہباز شریف صاحب کا پوائنٹ آف ویو, دونوں تجربہ کار ہیں. اگر نواز شریف صاحب تجربہ کار ہیں تو شہباز شریف صاحب بھی ہیں. وہ بھی پاکستان کی سیاست کو سمجھتے ہیں, یہاں کے جو پلز اینڈ پشز ہیں اس کو سمجھتے ہیں. میرا خیال ہے اس میں کنسنسس سے بات ہوئی ہے, اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی ایک کا بیانیہ جیت گیا اور دوسرے کا ہار گیا. اچھا احمد اویس صاحب, کس پروجیکٹ پہ اس وقت کام ہو رہا ہے اگر میں آپ سے پوچھوں؟ صاحب کے نیچے جو آپ نے ان کا تعارف لکھا ہوا ہے, آپ نے لکھا ہوا ہے تعارف محمد زبیر, ترجمان میاں محمد نواز شریف تو مریم نواز. آپ کی اسکرین پہ مجھے نظر آ رہا ہے. آپ نے پاکستان مسلم لیگ نواز کیوں نہیں لکھا؟ نہیں وہ یا شہباز شریف کا نام آپ ساتھ نے کیوں نہیں لکھا؟ تو ہم کیا لکھے پاکستان مسلم لیگ نواز اینڈ شہباز؟ میں زبیر صاحب کی بات سے اگر ایک ہی بات ہے تو پھر آپ لکھ دیں ساتھ میاں شہباز شریف کا نام بھی لکھ دیں. تو وہ ان کے ترجمان نہیں ہے نا.
तो फिर इसका मतलब है 2 रुख यार फिर नदीम अफजल चंद साहब जो है ना, आज मुझे नहीं पता था कि इतने मेरे ऊपर बरस पड़े। नहीं, मैं एक लाइटर मूड में बात कर रहा हूँ, आपकी जात के बारे में नहीं। वो जो नहीं, मैं वो जो political मैं language सर की बात कर अहमद रहा हूँ। वैसा आपने शेर सुनाने, मगर जो शेर आप सुना रहे थे प्रोग्राम से पहले, नहीं वो अच्छा शेर है। जुबैर भाई बैठे अच्छा फिर वो उनके लिए कहेंगे नहीं शेर भी उधर ही हो चले जाएगा।